أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن در پاسخ ان گروہ میں فرمایت. چلے بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی کہ جو عیب جوئی کرتے ہیں اور لوگوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی، زر اندوزی، مال دنیا جمع کرتے ہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ اب یہ مال دنیا ہمیں جاوید بنا دے گا، ہم ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے، اب ہم نہ بیمار پڑنے والے ہیں نہ ہم مرنے والے ہیں. ٹھیک، ایسے لوگوں کے سوال کے جواب میں قرآن فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو. جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ مال نے ہمیں جاوید بنا دیا. تم یہ سمجھ لو کہ مال کی وجہ سے ہماری زندگی دائمی زندگی بن گئی ہے. نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بزودی با کمال ذلت و حقارت در آتشی خورکنندے پر تاب می شود. بلکہ بہت جلد کمال ذلت اور حقارت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آگ میں پھینک دیے جاؤ گے. بہت جلد تم لوگ ذلت و حقارت کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دینے والے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی اب کے حوالے کر دیے جاؤ گے. حوالے کیا، پھینک دیے جاؤ گے، اس میں ان کو پھینک دیا گیا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، ان قریب تمہیں حطمہ کے حوالے ذلت کے ساتھ تمہیں دہکتی ہوئی خرد کنندہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ حطمہ کیا ہے جس میں ان لوگوں کو پھینکے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ کہنے کی حطمہ را چنین تفسیر می کنا تو چے می دانی حطمہ چیز. پھر خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جس میں پھینکنے کی بات کی ہے جس کو حطمہ کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا یہ کہ حطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، آتش بر افروخت الہی، خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، خدا کی جلائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ، خدا کی جلائی ہوئی اور بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کوئی معمولی آگ نہیں ہے. کہ دنیا کے کسی انسان نے یا دنیا کی کسی چیز کو نہیں جلایا گیا ہے. دنیا کی آگ مت سمجھنا، سمجھ رہے؟ یہ آگ بہت ہی دردناک ہے، یہ آگ بہت ہی خطرناک ہے، یہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. آتشی کی دلہا سر می زند، ایسی آگ کہ جو دلوں کے حال و احوال بھی جانتی ہے. جب آتشی کے ازدلہا سر میں ونخستین جرقہایش در قلوب ظاہر می شود، اور اس کی پہلی چنگاریاں دلوں میں ظاہر ہوتی ہیں. جب اس میں ڈالے جاؤ گے تو سب سے پہلے دل میں آگ اس کی چنگاریاں بھڑکیں گی اور تمہارے دل پہ حملہ کریں گی. لَجُنبَذَنَّ اَدْمَادَيْنَ بر وزن سبز، به گفته راغب در مفردات، در اصل به معنی دور انداختن چیزی به خاطر حقارت و به ارزشی آن است. اب یہاں سے الفاظ کے معنی کر رہے ہیں مولانا. ابھی تو آیتوں کا ترجمہ کر رہے تھے،
اب یہاں سے آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ان کا معنی اور مفہوم ہے۔ سب سے پہلے لیمبدن، کہہ رہے ہیں کہ لیمبدن مادہ نبض بر وزن سب اس سے بنا ہے، اور راغب اصفہانی نے کہا ہے اپنی مفردات میں کہ نبض اصل میں کسی چیز کو حقارت کی وجہ سے، بے قیمتی کی وجہ سے دور پھینکنے کو کہتے ہیں۔ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی مولانا، ہے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، حقارت کے ساتھ اسے پھینک دیا جاتا ہے، یار یہ کیا کریں گے رکھ کے، یہ کس کام کا ہے، اس میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ ذلت و حقارت کے ساتھ بے وقعت ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو دور پھینک دینا، یہ ہے نفس، ٹھیک۔ یعنی خداوند ان مغروران خودخواہ خود برتربین را در آن روز به صورت موجوداتی ذلیل و به ارزش در آتش دوزخ پر تاب میکند تا نتیجه کبر و غرور خود را ببینند۔ یعنی خداوند متعال ان مغرور، خود پسند، خودخواہ اور اپنے آپ کو سب سے افضل اور بہتر جاننے والوں کو اس دن یعنی قیامت والے دن بے وقعت، بے قدر و قیمت موجود کی صورت میں جہنم کی آگ میں پھینک دے گا تاکہ یہ اپنے کبر و غرور کا نتیجہ دیکھ سکے۔ دنیا میں بڑا اکڑ رہے تھے، دنیا میں بڑے مغرور تھے کہ بھائی ہم تو مالدار ہیں، ہمیں کچھ ہونے والا ہے نہیں، غریبوں کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اب تمہاری اوقات سمجھ میں آئے گی، دیکھو کس طریقے سے تم لوگوں کو بے قدرہ سمجھ کے حقارت کے ساتھ آتش جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ تمام صیغہ مبالغے از مادہ حتم بمانے درہم شکستن چیزیز، کہہ رہے ہو تمام مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ہوتما کیا ہے مولانا؟ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ اس کا مادہ ہے حتم یا ختم، جس سے یہ بنا ہے، جس کے معنی کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ درہم شکستن چیزی، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ان نشان می دہد کی آتش سوزان دوزخ به شدت اعضاء انہارا درہم می شکنند۔ اب چونکہ آیہ کریمہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ دوزخ کی جلانے والی آگ ان کے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اعضاء بکھر جائیں گے ان کے ٹکڑوں میں۔ تو ایک معنی یہ ہے ہوتما کا، ایک معنی یہ ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لیکن بعض روایات سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ ہوتما پوری جہنم کو کہا جاتا ہے۔ بلے از روایات استفادے می شود، لیکن بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہوتما نام تمام جہنم، تمام جہنم نیست بلکہ نام بخش فوق العاده سوزانی از آن است۔ ہاں کہہ رہے کہ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہوتما تمام جہنم کا نام نہیں ہے، یا جہنم میں جتنی آگ ہے سب کا نام ہوتما نہیں ہے، بلکہ نام بخش فوق العاده سوزانی از آن است، بلکہ جہنم کی آگ میں سے جو بے انتہا، سمجھ رہے ہیں، جو بہت زیادہ چلانے والا حصہ ہے اس کا نام ہے ہوتما۔
حطمہ جہنم کی آگ میں جو سب سے زیادہ جلانے والی آگ ہے اس کو کہا گیا ہے۔ فہم ان معنی کہ آتش بجائے سوزاندن آزار درہم میں شکنن شاید در گزشتے مشکل بود بلے امروز کی مسئلہ شدت تاثیر امواج انفجار بر ہمیں واضح شده کہ چگونه ممکن است امواج ناشی از یک انفجار محیط نہ تنہا انسان بلکہ میلہائے محکم آہن ستونہائے عظیم ساختمان ہارا در ہم بشکنن مطلب عجیبی نیست۔ اب انہوں نے ایک جو ہے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ آگ میں جلیں گے کہ ان کے جسم کے اعضاء بم کی طرح پھٹ کر کے بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے نا، تو یہ کیوں قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کو جب آگ کے حوالے کیا جائے گا تو ان کے جسم کے اعضاء ٹکڑوں میں بکھر جائیں گے۔ قدیم زمانے میں اس مطلب کو سمجھانا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بھائی ایک بم پھٹتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے آج ایک بم سے بڑی بڑی عمارتیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، تو دنیا کے انفجار میں، دنیا کی آگ میں کتنا اثر ہے یہ انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، بڑی بڑی عمارتوں کو چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل دیتی ہے۔ تو قیامت کی آگ، جہنم کی آگ جلانے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گی۔ فہم ان معنی کی آتش بجائے سوزاندن، اس معنی کا سمجھنا کہ آگ جلانے کی جگہ آزارہ درہم بشکنا، وہ جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، شاید در گزشتے مشکل ہو۔ شاید یہ معنی سمجھنا ماضی میں مشکل تھا، قدیم زمانے میں مشکل تھا، بلے امروز کی مسئلہ شدت تاثیر امواج انفجار پر ہمیں ماں واضح ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ ہاں، امواج انفجار کا جو تیزی کے ساتھ اثر ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی ایک چیز جو پھٹتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ برہمِ ما واضح شدہ، وہ آج کے دور میں ہم سب کے لیے کیا ہو گیا مولانا؟ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ چگونه ممکن است امواج ناشی از یک انفجار محیط، کہ کس طریقے سے ایک خطرناک پھٹنے والے چیز سے جو امواج، جو موجیں نکلتی ہیں، نہ تنہا انسان، وہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ میلہائے محکم آہن، بلکہ مضبوط اور محکم لوہے کی سریا، میلہائے محکم آہن، لوہے کی جو مضبوط ستون ہوتے ہیں، جو سریا ہوتے ہیں، وہ ستونہائے عظیم ساختمانہا، اور عمارتوں کے جو عظیم ستون بنے ہوتے ہیں، ان کو بھی درہم بشکنن، اس کو یہ انفجار کی جو موجیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی کیا کرتی ہے مولانا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تو آج کے دور میں اس کو سمجھنا مطلب عجیبی نیس، یہ کوئی عجیب مطلب نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہے۔ آج اس بات کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے کہ آگ کا کام صرف جلانا نہیں ہے، جہنم کی آگ صرف جلائے گی نہیں بلکہ جلانے کے ساتھ ساتھ جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ تعبیر بے نار اللہ آتش الہی دلیل بر عظمت آنس، و تعبیر بے موقدہ دلیل بر فروزان بودن ہمیشگی یا آنس۔ اب یہ نار اللہ کی جو تعبیر ہے، کہا نار اللہ،
یعنی اللہ کی آگ، یہ اس آگ کے عظیم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ آگ، ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے پھر وہ بڑی عظیم ہو جاتی ہے۔ یہاں آگ کو اگر کہا گیا ہے نار اللہ، اللہ کی آگ، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ آگ کی عظمت کو، عظمت نہیں مانا کہ کتنی خطرناک آگ ہوگی، کتنی عظیم آگ ہوگی، اس کو سمجھ سکے۔ اور موقدہ کی تعبیر وہ اس آگ کے مسلسل دھڑکتے اور شعلہ ور ہونے کی دلیل ہے کہ وہ آگ ہمیشہ کیا رہے گی مولانا؟ جلتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی، شعلہ ور رہے گی، کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ عجیب ان کے ان آتش برخلاف تمام آتشائے دنیا کی نخست پوسترا میں سزانت بسپس بداخل نفوس میں گنت اول بردلہا شرار میزنت۔ مولانا تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا کی آگ کی لپیٹ میں جب کوئی آتا ہے تو دنیا کی آگ پہلے انسان کی کھال کو جلاتی ہے، پھر گوشت کو جلاتی ہے، پھر ہڈیوں تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوپر کا حصہ جیسے جیسے جلتا جاتا ہے، خاک ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اندر کا جلتا ہے۔ لیکن جس آگ کی بات یہاں کی گئی ہے وہ عجیب آگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے دل پہ حملہ آور ہوگی، دل میں یہ آگ سب سے پہلے لگے گی، سمجھ رہے ہیں؟ دل کو اپنے لپیٹ ملے گی۔ ٹھیک ہے، عجیب ان کے، عجیب بات یہ ہے کہ ان آتش کی یہ آگ، کون سی آگ مولانا؟ یہ جس کی بات ہو رہی ہے نار الٹاہل منقدہ، سمجھ رہے ہیں؟ عجیب یہ ہے کہ یہ آگ برخلاف تمام آتشائے دنیا، دنیا کی تمام آگوں کے برخلاف، کہ دنیا کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ نخست پوسترا میں سوزانت، سب سے پہلے کھال کو جلاتی ہے، بس بس میں داخل نفوس کی کنت، اس کے بعد داخل اور اندر پہنچتی ہے۔ لیکن یہ جہنم کی آگ اول بردلہا شرار میزنا، سب سے پہلے دلوں کو اپنے لپیٹ ملے گی، دلوں کو جلائے گی، بدرون رامی سوزانت، اور داخل کو جلائے گی، نخست قلب را، سب سے پہلے دل پہ حملہ ہوگا اس کا، دل کو جلائے گی، وہ بعد مغز استخوان را، اس کے بعد کیا ہے؟ مغز انسان کے بھیجے، اور پھر اس کے بعد ہڈیوں کو، سپس بخارج سے رات میں کنت، اس کے بعد باہر کی طرف آئے، یعنی بالکل دنیا کی آگ کے برخلاف کہ دنیا کی آگ اوپر سے ظاہر سے باطن کی طرف، اوپر سے اندر کی طرف جاتی ہے، جلاتی ہے، لیکن یہ آگ اندر سے اوپر کی طرف آئے گی، ٹھیک مولانا؟ جے آتشیز کی اولین جرقہایش بر دل آدمی ظاہر میں شبد، بھائی جے آتشیز کی درون را قبل از بیرون میں سوزانت۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی آگ ہے کہ جس کی پہلی چنگاری دل کے اوپر ظاہر ہوگی، جس کی پہلی چنگاری دل پر گرے گی؟ یہ کون سی آگ ہے کہ جو باہر جلانے سے پہلے اندر جلائے گی؟ کہہ رہے کہ قیامت کی ہر چیز عجیب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کی ہر چیز دنیا کی چیزوں سے علیحدہ ہے، فرق رکھتی ہے۔ دنیا کی آگ اور ہے، آخرت کی آگ، دنیا کی آگ کی خصوصیت اور اس کی تاثیر الگ ہے، آخرت کی آگ کی خصوصیت اور اس کی تاثیر اور ہے۔ انچے آتشیز، یہ کون سی آگ ہے کہ اولین جرقہایش، جس کی ابتدائی چنگاریاں بر دل آدمی ظاہر میں شبد، انسان کے دل پہ ظاہر ہوگی، انسان کے دل میں لگے گی۔ انچے آتشیز کی درون را قبل از بیرون میں سوزانت، یہ کون سی آگ ہے
کہ جو اندر کو باہر سے پہلے جلائے گی. ہمیں چیز قیامت عجیب ہے، قیامت کی تمام چیزیں قابل تعجب ہے. وبائن جہاں تفاوت بسیار دارد، اور اس دنیا سے اس کا بڑا فرق ہے. حتیٰ درگیری آتش سوزانش، حتیٰ جو آگ لگتی ہے، جلانے والی جو آگ ہے وہ بھی. چرا چنین نباشد در حالی کی قلبہائے آنہا قانون کفر و کبر و غرور بود و مرکز حب دنیا و ثروت مال. اور کہ کیوں نہ ایسا نہ ہو، ایسا ہو، کیوں نہ ایسا ہو کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے ان کے دل کو لگے اور دل کو جلائے، کیونکہ ان کے دل ہی تو کفر و کبر و غرور کا مرکز ہے. حب دنیا اور ثروت و مال سے محبت دل میں ہی ہوتی ہے نا. اس لیے سب سے پہلے ایسے لوگوں کے دل جلائے جائیں گے. چراچنی نباشد، ایسا کیوں نہ ہو. کیسا مولانا؟ یعنی پہلے دل پہ آگ لگے، دل کو پہلے جلایا جائے. پھر ایسا کیوں نہ ہو در حالی کے جبکہ قلبہائے آنہا، ان لوگوں کے دل قانون کفر و کبر و غرور بود. کبر و غرور کا میدان تھا، کبر و غرور کی جگہ اور مسکن تھا. بمرکز حب دنیا و ثروت و مال، ثروت و مال اور حب دنیا کا مرکز تھا. چرا آتش قہر و غضب الہی قبل ہر چیز پر قلوب انہا مسلط نشبہ، خدا کے غضب اور اس کے قہر کی آگ ہر چیز کو جلانے سے پہلے ان کے دلوں کو کیوں نہ جلائے. در حالی کے آنہا دل مومنان را در این دنیا و سخریہ و عیبجویی و غیبت و تحقیر سوزاندے ہیں. انہوں نے صاحبان ایمان کے اس دنیا میں دل جلائے ہیں، کبھی ان کی غیبت کر کے، کبھی ان کی ہنسی اڑا کر کے، کبھی ان کی تحقیر کر کے. یہ لوگ دنیا میں صاحبان ایمان کا دل جلا کے آئے ہیں، آج ان کے دل جلیں گے. ٹھیک، یہ لوگ صاحبان ایمان کا دل جلاتے تھے ہنسی اڑا کر کے، ان کی غیبت کر کے. آج ان کا دل جلایا جائے گا آگ لگا کے. نہیں کہہ رہے تھے چرا آتش قہر و غضب الہی، خدا کے غضب اور اس کے قہر کی آگ قبل ہر چیز سے پہلے بر قلوب انام مسلط نہ شبت، کیوں مسلط نہ ہو، کیوں قابض نہ ہو. در حال یہ کہ جب کہ آنہا دل مومنان را، ان لوگوں نے صاحبان ایمان کے دلوں کو در دنیا، اس دنیا میں باسخریہ ہنسی اڑا کر، بعیب جوئی ان کے عیب تلاش کر کے، غیبت ان کے عیبوں کو بربلا کر کے، پیٹ پیچھے ان کو عیوب بیان کر کے، تحقیر اور حقیر سمجھ کر کے سوزاندن جلایا ہے ان لوگوں نے. عدالت الہی ایجاب بھی کنت، اب یہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں صاحبان ایمان کے دل جلائے ہیں کہ آنہا کی فری ہمانند اعمال شان ببینا، کہ وہ اپنے اعمال کی سزا ویسی ہی پائیں. دنیا میں جیسا عمل کیا ہے مولانا، ویسی ہی ان کو آخرت میں سزا ملنی چاہیے. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جیسا عمل انجام دیا ہے ویسی ہی ان کی سزا ہونی چاہیے. تو یہ آتش جہنم کا عذاب اور دلوں کو جلانا یہ عدل الہی کی بنیاد پر ہے. ٹھیک، چلیں یہاں تک رہیں گے، بقیہ انشاءاللہ